قادیانی کے شبہات چل رہے تھے، تو صبح کی بات کے اندر ایک بات رہ گئی کہ قادیانی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اگر اس کا معنی گزرنا کیا جائے قد خلت من قبل رسول، تو بقیہ انبیاء علیہ السلام کو تو آپ بھی وہ ان کی وفات کے قائل ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے نکالتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے تو سب کی ازواج بھی تھی اور اولاد بھی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی گھر والی تھی، اولاد تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام استثناء ہے جی، آج سے مستثنیٰ ہے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہے، حضور سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کو وہ پانی سے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سب کو جوڑے جوڑے سے پیدا کیا نا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہے، تو جیسے ان چیزوں سے عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہے تو اس سے بھی عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہو جائیں گے، ایک بات رہ گئی۔ دوسری دلیل اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ قادیانی کی دوسری دلیل ہے۔ استدلال کیسے کرتے ہیں قادیانی؟ تو استدلال کرتے ہیں قادیانی لفظ توفی سے، ٹھیک ہے جی، کہ توفی کا معنی قادیانی کرتے ہیں موت، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خود فرما رہے کہ عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا۔ حاضری لگانے والے خود بھی حاضر رہا کریں۔ تو قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ یہاں توفی کا معنی موت ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وفات دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود یہ فرمایا کہ میں آپ کو وفات دوں گا، تو اس کا معنی وہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں اس جگہ پر توفی کا معنی رئیس المفسرین ابن ام رسول حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی کا معنی ممیت کا کرتے ہیں۔ انہوں نے متوفی کا معنی کیا کیا ہے؟ ممیت کا۔ تو جب ممیت کا معنی انہوں نے کر دیا تو پتہ لگ گیا کہ واضح ہو گیا اور یہ معین ہو گیا کہ اس کا معنی وفات ہی کا ہوگا اور کوئی معنی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے بیان کیا ہے نا، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی واقعات ترتیب کے ساتھ پورے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی، پھر آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ تو کیا ہم اس کا معنی توفی کا معنی اول کچھ اور کرتے ہیں، کچھ اس کا اصل معنی ہے، میں عرض کرتا ہوں اسی کو۔ اور دوسرے نمبر پر اگر توفی کا معنی موت کیا جائے تو مفسرین نے اس کی ایک قید لگائی ہے تقدیماً و تاخیراً، ٹھیک ہے، کہ جو پہلے ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، جو بعد میں اس کو مقدم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر قادیانی دیکھتے ہیں کہ یہاں واو جو ہے ترتیب کے لیے ہے، واو ترتیب کے واسطے ہے، اور کہتے ہیں کہ تم لوگ تعریف کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کون سی چیز پہلے اور کون سی چیز بعد میں، تو تم تقدیم و تاخیر کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر رد و بدل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔
اور اس کے اوپر مرزا قادیانی نے ایک من گھڑت قاعدہ لکھا. مرزا قادیانی توفی کے اوپر ایک من گھڑت قاعدہ لکھا. اس نے کہا جی کہ جہاں پر یہ وفا یا مادہ ہو اور باب تفاعل سے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہو، زیرو مفعول بھی ہو، تو اس کا معنی صرف اور صرف موت ہوگا. توفی ہو، اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور زیرو مفعول بھی ہو، تو اس کا معنی صرف اور کیا ہوگا؟ موت، اور کوئی نہیں. اور کہا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی دکھا دے اس کے مخالف تو اس کو 1000 روپے انعام مل جائے گا. ٹھیک ہے. سخی بڑا تھا مرزا قادیانی چیلنج کرنے کے اندر نا. ہاں دیکھتے اس کی جان نکلتی تھی مرزے کی. اور دوسری جگہ اس نے ایک چیز اور بڑھا دی کہ توفی ہو، اللہ تعالیٰ فاعل ہو، زیرو مفعول بھی ہو اور نوم اور لیل کا قرینہ نہ موجود ہو، اس کا معنی صرف اور صرف جو ہے وہ موت ہوگا. تو اس طرح کا آدمی کہتے ہیں کہ لہذا اس آیت سے واضح طور پہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ توفی کا معنی موت. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے متوفی کا معنی ممیتوں کا کر دیا، تو ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو سب سے پہلا جواب کہہ دیں گے، ہاں کسی مفسر یا مجدد نے یہ تفسیر کی ہو، یہ تشریح کی ہو جو تم نے کی، کسی ایک کو دکھا دو، کسی ایک کو پیش کر دو، تو آپ یہ بلا تردد یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مفسر یا مجدد نے یہ تفسیر نہیں کی جو قادیانی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ مرزائیوں کے سارے استدلال کی جو بنیاد ہے وہ توفی کا معنی موت کرنا، اس کا معنی. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ توفی کا اصل معنی ہے کیا. تو لفظ توفی کا اصل معنی جو ہے، دیکھیں ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہوتا ہے. تو توفی کا جو معنی موت کیا جاتا ہے یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی ہے. اور قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی آیات ایسی ہیں جہاں پر لفظ توفی آیا ہے اور اس کا معنی موت ہی کیا گیا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یہاں پر توفی کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ موت. توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. ٹھیک ہے جی. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اور کہتے ہیں جتنی آیات ہیں ان سب جگہ پر توفی کا معنی موت کیا جاتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر آتا ہے، ان کے ہی لفظ توفی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں تم اس کا معنی کچھ اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کھلی تعریف ہے، سارے نہیں کہتے. تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی توفی کا ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے. اور حقیقت و مجاز کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا. یعنی مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جب حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہے کہ نہیں. تو اس کا حقیقی معنی ہے توفی کا اخذ الشیء وافیاً، کہ کسی چیز کو پورا وصول کر لینا، یہ توفی کا حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ موت، قبض روح اور نیند، یہ اس کے آگے سارے معانی آتے ہیں. اصل یہ ہے کہ کسی چیز کو پورا وصول کرنا، یعنی لفظ توفی ایک جنس ہے اور اس کے نیچے یہ 3 انواع ہیں: پورا وصول کرنا، نیند، موت اور قبض روح. اصل جو اس کا معنی ہے وہ کسی شے کو پورا وصول کر لینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ مختلف جگہوں پر اس کے مختلف معنی لیے جائیں گے، جیسے اللہ یتوفی الانفس
حین موتها. اب یہاں پر توفی بھی ہے، اللہ فاعل بھی ہے، زیر مفعول بھی ہے، لیکن معنی اس کا موت نہیں ہے، بلکہ معنی یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ قبض روح، نیند نہیں، قبض روح کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر موت اور نیند دونوں کو بیان کیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر اس کا معنی موت نہیں کیا جائے گا. تو موت اگر اس کا معنی کیا جائے گا تو مطلب یہ کہ انسان نیند میں بھی مر جاتا ہے، تو معنی ٹھیک نہیں ہوگا. تو توفی کا معنی یہاں پر جو ہے وہ قبض روح کیا گیا ہے. آگے بھی اس کو بیان کیا کہ قبض روح جو ہے وہ دو طریق سے ہے. ایک قبض روح جو ہے مال امساک، اور ایک قبض روح مال ارسال. ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں چیزوں کو یہاں پر بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نفوس کی وہ توفی کرتے ہیں. کس وقت؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ان کی موت کے وقت میں. واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی اس کی روح کب کرتے؟ یہ نیند کی حالت کے اندر. اب یہ کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها یہ ہے مال امساک، قبض روح. واللتی لم تمت فی منامها یہ ہے مال ارسال. فیمسک التی قضا علیہ الموت، آگے اللہ نے بیان کر دیا. فیمسک التی قضا علیہ الموت یہ ہے مال امساک. ویرسل الاخرى الی اجل مسمى یہ ہے مال ارسال. ٹھیک ہو گیا؟ تو معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ قبض روح. قبض روح یہاں پر معنی ہوگا. وهو الذی یتوفاکم باللیل. اب یہاں پر توفی بھی ہے، اللہ فاعل بھی ہے، زیر مفعول بھی ہی ہے، لیکن معنی موت نہیں کیا بلکہ نیند ہے. اگر مرزے کا من گھڑت قاعدہ مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر بندہ وہ رات کے وقت مرتا ہے، دن میں کوئی نہیں مرتا. ٹھیک ہے؟ یہ بھائی شمس الدین صاحب ہے، تو یہ جب قادیانی تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، یہ اور ان کی گھر والی، وہ دونوں تشریف لے کر کے آئے میرے پاس میں. تو یہ پہلے کافی تحقیق کر رہے تھے، تو یہ پھنسے ہوئے تھے یہاں پر توفی کے معنی پر، وفات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ پر. ان کی گھر والی ماشاءاللہ بہت قابل ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، تو پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہے. وہ سعودی عرب بھی رہ کر آئی ہیں، عربی بھی ان کی اچھی ہے، عربی بھی سمجھتی ہیں، انگلش بھی بہت ان کی اچھی ہے. تو وہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ مرزے نے قاعدہ لکھا ہے کہ اللہ فاعل و زیر و مفعول بھی ہو تو وہاں پر معنی موت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. تو میں ان کے سامنے یہ آیات رکھی، یہ والی آیات. ان کی ملاقات ہوئی تھی. مرزائیوں کا سب سے بڑا مربی جو ہے، جو اس کو یہ جو مفتی اعظم کہتے ہیں، وہ مفتی مبشر احمد کاظم، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس نے ان کے سامنے بات رکھی تھی کہ توفی کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، باقی جگہ پر موت کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رفع کرتے ہیں، پورا وصول کرنا کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی، تو ان کے سامنے میں نے یہ آیت رکھی کہ دیکھو یہ اللہ قرآن میں بیان فرما، لیکن یہاں پر معنی موت نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ. اگر توفی کا معنی یہاں موت لیا جائے گا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہر بندہ رات کو مرتا ہے، دن کو کوئی بندہ نہیں مرتا. یہ نکلا گیا نا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو اس نے بھی کہا کہ اس نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے غلط بیانی کی ہمارے ساتھ. پھر میں نے مرزے کہا دینے کہ میں نے آپ کو نا کہ مرزا جو بات کرے گا اس کا جواب لکھ کے گیا ہوا ہے، چھوٹا اور بڑا مرزا دونوں ایک جیسے. ٹھیک ہے؟ تو مرزے نے خود بھی اس کا معنی کیا ہوا تھا، تو میں نے مرزے کی کتاب سے کھول کر کے دکھا دی کہ مرزے نے خود اس کا معنی کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال توفی کا اصل معنی جو ہے، حقیقی معنی، وہ ہے کسی چیز کو پورا وصول کر لینا. اب اس کے تحت اس کا مصداق جو بھی ہوگا بس اس چیز کو پورا وصول کرنا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ لفظ توفی کی اس کا معنی جو بیان کیا گیا، توفی المیت، اس کا معنی کیا ہے؟ استفاء مدتہ التی وفی لہ عدد ایامہ و شہورہ و اعوامہ فی الدنیا. ان کے کہ توفی میت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنی مدت کو پورا حاصل کرنا، پورا وصول کر لینا، اپنی زندگی کی مدت کو پورا وصول کر دینا. کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ مقرر کی ہے،
وہ اس کے ایام، وہ اس کے مہینے، اور اسی طرح سے اس کے وہ سال، یعنی کہ سال ہیں، مہینے ہیں اور دن ہیں، اس کو پورا پورا وصول کر لینا، یہ توفی میت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک بات یاد رکھیں، قادیانی کہتے ہیں کہ توفی کا معنی صرف موت ہے. یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو معنی مصدری ہے وہ کہیں وہ جدا نہیں ہوتا. پوری گردان میں معنی مصدری جو ہوتا ہے وہ جدا نہیں ہوتا. اب وہ اس کو آپ چاہے لے جائیں مجرد میں لے کر جائیں، اس کو آپ لے کر چلے جائیں مزید فی کے اندر، یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی گردان میں اس کو لے جائیں. مثال کے طور پر ضرب یضرب، ضربن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا. ٹھیک ہو گیا. اب مجرد کی ساری گردانوں کے اندر، ماضی میں، مضارع کے اندر، امر کے اندر، نہی کے اندر، کسی بھی جگہ پر لے جائیں تو یہ مارنے والا معنی ختم ہوگا اس سے؟ نہیں. اب اسی لفظ کو آپ مزید فی میں لے کر کے چلے جائیں، آپ اس کو لے جائیں باب افعال پر، اضرب یضرب اضرابن، تو یہ مار والا معنی ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا. بس یہ ہو جائے گا کہ یہ پہلے لازم تھا تو اب یہ تادیہ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو باب تفاعل میں لے جائیں، تضرب یا تضرب تضربا، تو معنی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ تکلف کا معنی صرف آ جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. تکلف والا معنی اس کے اندر آ جائے گا. آپ اس کو مفاعلہ پر لے جائیں، ضارب یضارب مضاربۃ، تو اب کیا ہوگا؟ باہم مارنا. یعنی یہ ضرب والا معنی جو مارنا ہے یہ اسے جدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی آگے یہ توفی جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ وفایا. وفایا. ٹھیک ہے. تو وفا بن جائے گا نا یہ. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا. پورا کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ معنی مصدری ہے وفا، پورا کرنا. تو یہ پورا کرنے والا معنی کسی جگہ اس سے جدا نہیں ہوگا کیونکہ حقیقی معنی ہے. اب یہ دیکھیں، آپ اس کو لے کر کے چلے جائیں، اس کو مجرد میں رکھیں تو وفا، پورا کرنا. اوفا یوفی ایفان، تو معنی کیا ہوگا؟ پورا کرنا. استوفا یستوفی استیفان، پورا کرنا. وفا یوفی توفیتن، پورا کرنا. وافا یوافی موافاتن، پھر اس کا معنی یعنی کسی بھی جگہ پر لے کر کے جائیں گے. اسی طرح آپ اس کو باب تفاعل پر لے کر کے جائیں تو معنی کیا ہے؟ پورا کرنا. وہاں بھی اس کا معنی کیا ہے؟ پورا پورا وصول کرنا. یہ اس کا معنی رہے گا، یہ اس سے جدا نہیں ہوگا. قادیانی کہتے ہیں سارے ابواب میں سے، ساری گردانوں میں سے صرف ایک صورت کے اندر اس کا معنی موت رہے گا، باقی جگہ اس کا معنی بدل سکتا ہے. اب آپ کو قرآن پاک سے اس کی مثالیں دکھاتے ہیں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی کہ خلاصہ بیان کیا ہے کہ توفی کا خلاصہ کیا ہے. لفظ التوفی فی لغت العرب معناه الاستیفاء والقبض وذلك ثلاثة انواع، احدها توفی النوم والثاني توفی الموت والثالث توفی الروح والبدن جميعا. ٹھیک ہے. یہ تین معنی بیان کیے کہ خلاصہ کلام کے طور پر کہ نمبر ایک نیند، موت، اور نمبر تین جسم اور روح دونوں کو پورا پورا وصول کر لینا. اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند مثالیں رکھتے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی بِعَهْدِكُمْ، تو معنی کیا ہے یہاں پر؟ پورا کرنا. تم میرا والا پورا کرو، ہم تمہارا کریں گے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، یہاں پر معنی کیا ہے؟ پورا کرنا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں معنی کیا ہے؟ پورا کرنا. ٹھیک ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اب یہ اسباب بدل رہے ہیں نا، لیکن معنی کیا ہے؟ پورا کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ دوسرے معنی سے آتے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیں کہ وہ عربی کی کہاوت ہے نا کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اگر توفی کا معنی موت تھا، توفی کا معنی موت ہی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا، تو پھر کہیں قرآن کے اندر یا
عرب کی مثالوں کے اندر توفی اور حیات کا تقابل ہوتا. تو توفی کا معنی موت اور حیات کا معنی زندگی. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ان کا آپس میں کوئی تقابل ہوتا سمجھنے کے لیے. آپ قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پورے قرآن کے اندر وہ حیات کا تقابل کس کے ساتھ ملے گا؟ موت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وفات کے ساتھ نہیں ہے کہیں. اللہ تعالیٰ نے حیات کو وفات کے ساتھ اکٹھا، حیات کو کس کے ساتھ اکٹھا کیا؟ موت کے ساتھ. یہ دیکھیے مثالیں. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَحْيَاءً ثُمَّ يُمِيتُكُمْ وَأَنَّهُ أَمَاتَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ أَمْوَاتٌ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فِيهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ يُحْيِي. اب یہ 10 مثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں. کسی ایک بھی جگہ پر آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حیات کو وفات کے ساتھ اکٹھا کیے، توفی کے ساتھ اکٹھا کیے. کس کے ساتھ کیے؟ موت کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ موت کا حقیقی معنی مرنا ہے، حیات کا حقیقی معنی زندگی ہے، وفات کا حقیقی معنی، توفی کا حقیقی معنی موت نہیں ہے. یہ مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر موت و حیات کو اکٹھا کیا، لیکن حیات اور توفی کو اللہ نے کہیں اکٹھا نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر حقیقی معنی پر عمل ہو سکے گا تو حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا، اور جہاں پر حقیقی معنی پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہاں پر پھر مجاز کی طرح رجوع کیا جاتا ہے. توفنا مع الابرار کا معنی جو موت کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ حقیقی معنی پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مجاز آسانی کے لیے، سہولت کے لیے توفی کا معنی موت کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ توفی کے ایک معنی بیان کیے گئے پیچھے. ہاں، یہ جو معنی آپ کے سامنے بیان کیا تھا ہم نے، یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ توفی المیت جو ہے اس کا معنی کیا ہے. جو توفی میت ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا. وہاں بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا وصول کر لینا. یعنی مطلب یہ ہے، یعنی وہ جو قادری اعتراض کرتے کہ باقی جگہ پر اس کا معنی تم وفات کرتے ہو تو یہاں پر کیوں نہیں کرتے اس کا معنی وفات؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی اصل میں اس کا حقیقی معنی ہی ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا. لیکن پورا پورا وصول کیا ہے، کیسے کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلانے بندے نے اپنی زندگی کے ساتھ مہینے اور ہفتے، دن اور گھنٹے جو ہماری تقسیم میں آ گئی، منٹ اور سیکنڈ، یہ سارے وصول کر لیے. یہ عوام الناس کی سہولت کے لیے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے موت کے ساتھ، اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے موت کے ساتھ. وہ کیونکہ عوام الناس کو سمجھ نہیں آ سکتی یہ بات. مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہو گیا اور مسجد میں اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے کہ فلاں بن فلاں اس نے اپنی زندگی کے سال مثال کے طور پہ ایک بندہ اعلان کرے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے کہ فلاں بن فلاں اس نے اپنی زندگی کے سال، دن، سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ پورے کر لیے ہیں. تو آپ بتائیے اس کو سمجھ آ گئی تھی کسی کو؟
تو لوگ آ کے پوچھیں گے کہ بھائی جان کیوں ہے مسئلہ کی سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہ سمجھ، لوگ سمجھیں پتہ نہیں یار یہ کیا اعلان کر رہا ہے۔ ایک بندے نے وہ سال اور مہینے اور ہفتے اور دن اور گھنٹے اور سیکنڈ منٹ پورے کر لیے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے لکھا کہ یہ جو توفی میت کو کہا جاتا ہے، موت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی اصل حقیقی معنی ہی ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کا پورا حصہ وصول کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ عوام کی سہولت کے لیے اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ مطلب تو یہ ہوتا نا کہ اس نے اپنی پوری زندگی وصول کر لی، تو یہاں پر بھی معنی کیا ہوا؟ پورا وصول کرنا، یعنی ہر جگہ پر معنی یہی ہوتا ہے۔ البتہ عوام الناس کی سہولت کے لیے اس کو موت کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے، جو عرف عام کے اندر جو مروجہ معنی ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی معنی یہی کیا جاتا ہے۔ اب اب لفظ توفی کی بات سمجھ آ گئی، آپ کو بھی نہیں آ گئی؟ اب عاجل کے جوابات کی طرف قادیانیوں کے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ کسی مفسر یا کسی مجدد نے اس کا معنی یہ نہیں کیا جو تم کرتے ہو، اگر ہے تو دکھاؤ، اگر ہے تو اس کو تم پیش کر دو۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر اولاً تو اس کا معنی کیا جائے گا اس کا حقیقی معنی، کسی شے کو پورا وصول کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا وصول کیا، یعنی آپ کے جسم اور روح سمیت، آپ کے جسم اور روح سمیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصول کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کا معنی توفی کا معنی موت کیا گیا تو جن مفسرین نے متوفی کا معنی موت کیا تو انہوں نے قید لگائی کہ یہاں پر تقدیم و تاخیر ہوگی۔ یہاں پر کیا ہوگی؟ تقدیم و تاخیر ہوگی، کہ موت ذکر پہلے کیا گیا لیکن یہ آئے گی بعد میں، رفع کو ذکر بعد میں کیا گیا لیکن اس پر عمل وہ پہلے ہوا۔ اس پر قادیانی جو کہتے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے وہ پیش کرتے کہ متوفی کا معنی موت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نے اس کا معنی موت کیوں بیان کیا۔ تو میں نے آپ کو دوپہر ایک بات بتائی تھی کہ قادیانی جب کسی کا حوالہ پیش کرے تو اس کو خود پڑھ لیں، اس حوالے کو خود دیکھ لیں، کہ پکی بات یہ ہے کہ قادیانی نے عبارت ادھوری پیش کی ہوگی، پوری پیش نہیں کی ہوگی۔ اب آپ کو پوری عبارت پر سناتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ یہ ہے جی ضحاک جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ اس کو نقل فرماتے ہیں، کیا انی متوفی کا و رافیو کا، آگے کیا بیان فرمایا؟ یعنی رافیو کا ثم متوفی کا فی آخر الزمان، یہ معنی ہے۔ یہ پورا معنی بیان نہیں کیا، بس ایک چھوٹی سی بات اچک لی کہ متوفی کا معنی ممیت کا ہے، جو پوری عبارت اس کو بیان نہیں کیا۔ تو اس میں حضرت نے تقدیم و تاخیر کی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے تقدیم و تاخیر خود لی۔ اب قاضی نے کیا کیا؟ ایک لفظ لے لیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوفی کا معنی موت کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یعنی رافع کا ثم متوفی کا فی آخر الزمان۔ اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جی یہاں موت پڑتی تھی نا، یا جان جاتی تھی مرزائیوں کی۔ اب آپ کو چند روایات ہم دکھاتے ہیں جو ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیما انت علی کل شیء شہید۔ اب اس کے اندر کیا کہتے ہیں، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے واختلف اہل التاویل فی ہاتین الآیتین علی طرفین احدہما اجراء الآیت علی ظاہر غیر تقدیم ولا تاخیر۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس کے اندر یہاں پر یہ بات بیان کر دی کہ اس کو بغیر تقدیم و تاخیر کے اس کا معنی کیا جائے تو معنی ہوگا پورا وصول کرنا۔ آگے کیا لکھا؟ والثانی فرض التقدیمی والتاخیر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب حضرت نے خود بیان فرمایا ہے کہ اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہوگی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ انی متوفی کا اے متمم عمرک فحین اذ اتوفاک فلا اترکم حتی یقتلوک، کہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ کی میں عمر کو پورا کروں گا اور یہاں تک کہ میں کیا کہتے ہیں آپ کو خود وفات دوں گا، ان کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑوں گا کہ تمہیں وہ آپ کو قتل کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے روایت ہے۔
یہ آپ کو کل پہلے بیان کر دی تھی کہ لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ الی السماء، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ان سے روایت ہے۔ اس کے علاوہ یہ تفاسیر ہے جس کے اندر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ روایت لی گئی ہے اور ان کی تفسیر اور تشریح کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام جگہ پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تفسیر ہے اس کی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے یہاں پر وہ 3 فرقوں کا بیان کیا ہے۔ یہ لمبی بات ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک آپ کو روایت بتا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نتذاکر فضل الانبیاء، ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے فضائل پر بات کر رہے تھے۔ فذکرنا نوحا بطول عبادتہ وابراہیم بخلتہ وموسیٰ بتکلیم اللہ تعالی ایاہ وعیسیٰ برفعہ الی السماء وقلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل منہم بعث الی الناس کافۃ وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو خاتم الانبیاء۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، خصوصیات ہیں، اس پر بات ہو رہی تھی تو فرمایا کہ ذکر ہوا نوح علیہ السلام کا کہ وہ لمبی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ذکر کیا؟ برفعہ الی السماء، ان کو آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ کن سے روایت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن مرزائی ایسے بے غیرت اور دیوس ہے کہ ایک لفظ کا صرف معنی اچک لیا، باقی تشریحات کیا ہیں، تفسیرات کیا ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں جو ہم نے بیان فرمائی، اس کو کہیں پر بیان نہیں کرے گی قادیانی۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی کوئی بات کرے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے، اسلام بڑا مضبوط مذہب ہے، اس کی بنیادیں جو وہ کنکریٹ پر ہے جی، وہ ریت کے اوپر نہیں کھڑی اس کی بنیاد۔ ہمارے بڑوں نے جو عقائد نظریات بیان فرمائے ہیں وہ 100% حق اور سچ ہیں، کہ یہ جتنے ہیں برساتی محنت، یہ آتے اور چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر فتنے کی اپنی عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مرزائیوں کا زوال شروع ہے الحمدللہ جی۔ ایک دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر مرزائی نام کا کوئی کتا بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ انشاءاللہ رضی یہ وقت قریب آنے والا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ قادیانی جو ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، قادیانیوں کی کیا کہتے ہیں بنیاد صرف 2 چیزوں پر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا سے 2 چیزیں ختم کر دو، تیسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دنیا سے ایک جھوٹ ختم کر دو، دوسرا استعارہ ختم کر دو، ٹھیک ہے، تو تیسری مرزائی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جھوٹ اور استعارہ ختم کر دیا جائے تو آپ کو پھر مرزائی نام کا کتا بھی نہیں ملے گا دنیا میں۔ مرزائی ان 2 بیساکھیوں پر چل رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے، تو ان بیساکھیوں کو آپ نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کہ قادیانی کیا کہتے تھے کہ ہم نے کہا کہ یہ تقدیم و تاخیر ہے اس کے اندر، تو قادیانی کی واو ترتیب کے لیے آتا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قادیانی جو ہے وہ کتنے علمی آدمی ہے۔ واو ترتیب کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ نا دیکھیں، واو تو مطلق جمع کے واسطے آتا ہے۔ تو یہ الو باٹے ایسے ہیں جو کہتے ہیں واو ترتیب کے لیے آتا ہے۔ اب جب قادیانی کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، تو مرزائی کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ترتیب کو بدلتے ہو؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ نے کیوں ترتیب رکھی؟ تم ترتیب کو کیوں بدلتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اور بھی جگہ پر ترتیب بدلی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے نظائر اور بھی ہیں جہاں ترتیب بدلی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، ٹھیک ہے۔ اب مریم صدیقہ علیہ السلام کو فرمایا جائے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اب بتائیں رکوع پہلے ہوتا ہے سجدہ پہلے ہوتا ہے؟ رکوع پہلے، تو اللہ نے کس کو بیان کیا؟ سجدے کو بیان کیا۔ تو دوسری جگہ اللہ فرماتا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اب بتائیں کہ آخرت پہلے ہے یا دنیا پہلے ہے؟ تو اللہ نے کس کو بیان کیا پہلے؟ آخرت کو۔ میری ایک مرزوٹے سے بات ہو رہی تھی
ہاں بلدار ہے لفظ مردوٹا، ہاں ماشاء اللہ، کھوتی تھا کھوتی ساری ٹھیک ہے، جو مرضی لگا لو۔ تو اس کے ساتھ یہی بات ہو رہی ترتیب تقدیم و تاخیر پر، تو اس نے ہی اعتراض کیا کہ تم ترتیب کیوں بدلتے ہو؟ تو میں کہا اللہ نے قرآن پاک میں اور جگہ بھی ترتیب بدلی، یہ میں نے کہا وسجودی ورکائی، تو کہتا جی کہ ہو سکتا ہے کہ مریم صدیقہ علیہ السلام جس شریعت پر عمل کرتی وہاں سجدہ پہلے ہو۔ یہ مرزائیوں سے بڑا چول آپ کو کوئی نہیں ملے گا دنیا کے اندر، اور میں نے مرزائی چول مار کے سمجھتے نے پتہ نہیں کیا کر لی۔ تو اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا تم دلیل دو، اگر یہ تھا کہ مریم صدیقہ علیہ السلام جس شریعت پر عمل کرتی تھی اس میں سجدہ پہلے تھا تو ثابت کرو، ثبوت پیش کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جمعرات کو کہ جو دعویٰ کرے دلیل اسی سے مانگی جاتی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ خود کرتے ہیں، دلیل ہم سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا تھا تو میں نے ان کی بات سمجھائی، تو کہ میں نے کہا یہ اس نے کہا، میں نے کہا کہ یہ جو دعویٰ کرے دلیل وہ دے، ہماری ترتیب ہے کہ ہم دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ ایک بندے کا موٹر سائیکل ہے تو اس سے تو پوچھے اس کے کاغذات دکھاؤ کہ تمہارا موٹر سائیکل ہے، کوئی بندہ تم سے کہ تمہارا موٹر سائیکل نہیں، آپ کے نہیں، تو وہ کہے کہ نہ ہونے کی دکھاؤ۔ اب مرزائی ہم سے کہتے ہیں نہ ہونے کی دلیل دو، بھائی نہ ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور کیا دعویٰ تم نے کی دلیل تم دو۔ تو میں نے کہا جی کہ اس سے یہ والا واقعہ ان کو میں نے سنایا، تو بعد میں ایک طالب علم کی پرچی آ گئی کہ استاد جی اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں بھی سجدہ بعد میں تھا، پہلے نہیں تھا۔ تو میں نے کہا بابا تمہیں یہی تو بات میں نے سمجھائی کہ یہ اس کے ذمہ ہے میرے ذمہ ہے، دعویٰ اس نے کی ہے میں نے کی ہے، تو بھی وہ دلیل دے نا، ہم کیوں دلیل دیں؟ اگر وہ کہتا جی کہ ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم دلیل دو، تم دلیل پیش کر دو نا کہ ان کی شریعت میں سجدہ پہلے تھا، اس لیے اللہ نے سجدے کو پہلے بیان کر دیا، چلو اس کو مان لیا۔ فرعون کے زمانے کے اندر وہ آخرت پہلے تھی دنیا بعد میں تھی، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یہاں بھی تو ہے تقدیم و تاخیر، تو اس وقت آخرت پہلے آ چکی تھی، دنیا بعد میں آئی، ہے بے وقوف آدمی۔ تو یہاں بھی تو تقدیم و تاخیر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں بھی تقدیم و تاخیر ہے، تو یہاں تم پھر کیا کرو گے؟ یہاں بھی تم بھی تعویل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہاں بھی تقدیم و تاخیر تمہیں وہ کرنی پڑے گی، وہ ماننی پڑے گی کہ یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے۔ کیوں ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب قاضی کیا کہتے ہیں کہ واو ترتیب کے لیے ہے، قاضی میرے یہاں ٹھیک ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنے بھی مفسرین نے توفی کا معنی موت کیا، تو خلاصہ یہ کہ وہاں پر کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، لا بد فی الآیت من تقدیم و تاخیر من غیر ان یحتاج فی الی تقدیم و تاخیر، قالوا ان قولہ والرافع الی یقتضی انہ رفع حیا والواو لا تقتضی ترتیب۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ واو کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے۔ امام راضی کیا فرما رہے ہیں کہ کھوتی دے کرو واو کی، یہ واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ فلم يبقى الا يقول فيها تقديم وتاخير، والمعنى اني رافعك الي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزال اياك في الدنيا، ومثل من التقديم والتاخير كثير في القرآن، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ قرآن پاک کے اندر تقدیم و تاخیر کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مرزائی کو کیا پتہ، مرزائی کو کام ہی نہیں قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو مرزائی کو چند چیزیں ہٹائی جاتی ہیں، علم کے ساتھ مرزائیوں کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پڑھنا لکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، مرزائی تو وہ گدھے ہیں سارے، تو وہ بس چند چیزیں ان کو پڑھا دی جاتی ہیں، بس وہ ان کو رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس سے تھوڑا سا ان کو آگے پیچھے کر دیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں۔ میری ایک مرزائی مربی سے گفتگو چل رہی تھی، تو اس نے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علی وانت علی کل شیء شہید، اس نے کہا جی اس کا معنی توفی کا معنی موت ہے۔ میں نے کہا کیوں موت ہے؟
کہتے ترجمہ یہی ہے. میں کہا تمہیں ترجمہ پڑھا ہے؟ تمہیں ترجمہ آتا ہے قرآن کا؟ کہتا جی مجھے آتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک. میں نے کہا جی اس کا معنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اس آیت کا ترجمہ کرو. تو کہتا جی کہ کیوں؟ میں کہا تم نے کہا مجھے آتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ، تو اس کا ترجمہ کرو. کہتا اس کے ساتھ کیا تعلق، اس آیت کے ساتھ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں کہا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، ربط ہے نا قرآن کا سارا آپس میں. تو میں نے کہا یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. تو اصل میں اس بیچارے کو ترجمہ نہیں آتا تھا. میں کیا الو بانٹ گیا، یہ تمہیں اسی کا صرف ترجمہ آتا ہے، باقی قرآن کا تمہیں ترجمہ نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو سناؤ. تو میں آپ کو چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ مرزائیوں کی چند رٹی رٹائی آیات آپ اس سے ان کو آگے پیچھے کر دیں، اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکے گا. یہ اتنے الو کے پٹھے ہیں مرزائی. اور لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی دیکھیں اس کے بعد پھر کتنے المیہ کی بات ہے نا کہ یہ بندہ ہمارے مولوی کی دوڑ لگوا دے. کتنی سبکی کی بات ہے کہ جس بندے کے پلے کچھ بھی نہ ہو اور ہمارا مولوی اس سے بات نہ کر سکتا ہو، تو بڑی شرم کی بات ہے. تو مزید ان چیزیں کچھ رٹی ہوتی ہیں. آپ ان چیزوں کو اچھی طرح پڑھ کے جائیں تو انشاءاللہ حضرت نیوٹی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، استاد 15 دن کا کورس کرواتے تھے. تو فرماتے کہ کوئی مولوی کوئی طالب علم میرے سے 15 دن کا ہی کورس کر لے، اس کے بعد کوئی مربی چھوڑو مربع بھی آ جائے تو اسے گفتگو نہیں کر سکتا. کیا؟ اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے جب نیوٹی رحمۃ اللہ سے کورس کیا تو میں اس وقت ثانیہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت پڑھی تھی ثانیہ میں. اور اللہ کا شکر ثانیہ والے سال ہی میں نے مرزائیوں سے گفتگو شروع کر دی تھی. اور اللہ کا فضل آج تک کوئی ایک مربی بھی ایسا نہیں کہ جس نے مجھے لاجواب کیا. تو میں نے یہ آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں نے ان کو خاموش کروایا. اصل میں جو ہمارے اکابرین نے چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا وہ ایسی پختہ چیزیں ہیں، ایسی پختہ باتیں ہیں نا کہ مرزائی جو ہے وہ کوئی بندہ بھی اس کو ہلا نہیں سکتا. کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ اللہ والے بھی ہیں، وہ صاحب علم بھی ہیں، وہ صاحب عمل بھی ہیں، وہ صاحب نسبت بھی ہیں اور اہل حق ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب حق آتا ہے تو پھر باطل بھاگتے ہیں نا. مسئلہ یہ کہ یہاں پر حق آتا ہی نہیں، حق جو ہے وہ کمبل لے کے سویا ہوا. تو اس لیے باطل. میں کبیر والا گیا، وہاں کچھ لوگوں کو مسلمانوں کو حیات مسیح اسلام پر اعتراضات تھے. تو بڑی عمر کے لوگ تھے، ایک اس کے اندر صحافی تھا اور کچھ بڑے لکھے لوگ تھے. پہلے وہ جھجک رہے تھے، پھر انہوں نے بات کی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر. تو میں نے ان کو قرآن و حدیث سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا، رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ بیان کیا. کوئی 40 سے 45 منٹ میں ان سے گفتگو کی. تو کہنے لگے پنجابی کہ مولوی صاحب سانو آج مسئلہ سمجھ آیا جی، ہمیں آج مسئلہ سمجھ آ گیا. پھر اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا مسلمان قادیانی کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ بھی اس کی؟ ہاں یہ بات ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے پیسہ، نوکری چھوکری اور یہ فلانی چیزیں. یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں. سب سے پہلی بات مسلمانوں کی جہالت ہے کہ ان کو اپنے بنیادی عقائد و نظریات کا علم نہیں. متین صاحب آئے تھے، آپ نے سنا ان کو؟ میں کچھ عرصہ پہلے متین صاحب کے بعد بیٹھا ہوا تو ہم آپس میں گپ شپ کر رہے تھے. تو متین صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب مجھے جمعہ پڑھتے 50 سال ہو گئے. ان کی کوئی 65 سال کی قریب یا 80 کم و بیش کی عمر ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں پابندی سے جمعہ پڑھتا ہوں. یہ چاہے نہیں اس میں لکھی. انہوں نے کہا جی مجھے 50 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوں اور میں مسجدیں بدل بدل کے جمعہ پڑھتا ہوں اور میں جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ وہ مولوی صاحب کی تقریر سنوں. انہوں نے کہا جی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے 50 سالوں میں کسی ممبر سے مولوی صاحب سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ نہیں سنا. میں نے کسی ممبر سے وہ ظہور مہدی کا مسئلہ نہیں سنا. ٹھیک ہے.
اب وہ کوئی 25-30 سال تو عمر بھی ہو گئی جمعہ پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے. میں بھی آپ کو قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے کسی ممبر سے حیات مسیح کا مسئلہ نہیں سنا. کسی ممبر سے ظہور مہدی کا موضوع ہم نے نہیں سنا. آپ نے سنا؟ آپ نے کبھی بیان کیا؟ سارے مولوی ہیں نا، تسی کبھی بیان کیا؟ آپ نے نہیں کیا نا، آپ لوگوں نے بیان. تو اب بتائیں، میں نے پھر اس نے کہا جی کہ جہالت. میں نے پھر اس کی بات کی کہ یاد رکھو، جب مارکیٹ کے اندر 1 نمبر چیز نہ ہو تو پھر 2 نمبر نہیں 100 نمبر بھی چلا کرتی ہے نا ایسے. بھئی 1 اور 2 نمبر کا تقابل تو تب ہوگا کہ جب 1 نمبر بھی ہو 2 نمبر بھی ہو. جب 1 نمبر ہے ہی نہیں، شروع ہی 2 نمبر سے ہو رہی ہے، تو 2 نمبر بھی 3 نمبر بھی 100 نمبر بھی ساری چلے گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سچے مسیح علیہ السلام کا تعارف نہیں کروایا، اور مرزوٹے جو ہیں وہ بھاگڑ بلے کو مسیح بنا کر پیش کرتے رہے کہ یہ مرزا قادینی، یہ بندر جو ہے، یہ چمگادڑ، یہ مسیح ہے. وہ لوگ ٹھیک ہے جی، ٹوٹا پجا مان لو جائندہ ہے جی، اس کو ڈینڈی پینڈی کروا لیں تو مسیح مان لو. اس نے اپنا مسیح بیان کر دیا. وہ آیا غامدی، اس نے آ کے کہا کہ ہے ہی کوئی نہیں، مسیح نے آنا ہی کوئی نہیں، مہدی ہے ہی کوئی نہیں، دجال ہے ہی کوئی نہیں. اب انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ایک مفتی صاحب کے سامنے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اس لیے نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ علمی موضوعات ہیں، عوام الناس کے سامنے ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے. میں نے کہا اگر ٹھیک ہے اس وقت نہیں بیان کرتے جب مارکیٹ میں تھا نہیں. آپ نہیں بیان کرتے، دوسرے بیان کر رہے ہیں، تو مطلب پھر یہ کہ وہ لوگوں کو جو مرضی سکھا کے چلے جائے، پڑھا کے چلے جائے. یہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ آپ بھی نہ بیان کرتے، وہ بھی نہ بیان کرتے، لیکن اب چونکہ انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا تو ہمارا بیان کرنا ضروری ہے. ضروری ہے ہمارا بیان کرنا. آپ نہ یہ توفی کی بحث نہ سمجھائیں، آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ واو ترتیب کے لیے آتی ہے نہیں آتی، آپ نہ بتائیں کہ تقدیم و تاخیر کے لیے. آپ سچے مسیح کی علامات کو بھی بیان کر سکتے ہیں. علمی موضوعات بیان نہ کریں تو ٹھیک ہے، علمی باتیں نہیں بیان ہوگی، لیکن علمی موضوعات کو آسان کر کے بیان کیا تو جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بات کے دقیق باتیں وہ نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک دیہاتی آدمی تھا نا، تو لکھنؤ کے نواب کے پاس گیا ملنے کے لیے. تو اس نے کہا جی کہ نواب صاحب کیا حال ہے؟ تو نواب صاحب کو بیچارے کو پریشانی تھی، تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا، امسال ہماری کشتی ہزار میں تکاتر امتار نہیں ہوا. سمجھ آئیے آپ کو جی؟ تو آپ نے جو پڑھا سنا اس پر علامہ کی توفیق عطا فرما. تو اس نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی، تو اس نے دوبارہ کہا کہ امسال ہمارے کشتی ہزار میں تکاتر امتار نہیں ہوا. تو اتنی شکیل اردو بیچارے کو کیا سمجھ آئے؟ تو وہ بیچارہ یہ کہہ کر آ گیا کہ یار وہ نواب صاحب میں تلاوت کر رہے ہیں تو چلے گئے یہاں سے نا، پھر کسی کو بتا دو. وہ ہمارے کو گئے تھے نا بیچارے پنجابی لوگ، وہ سعودی عرب کے اندر، تو دیوار کے اوپر وہ عربی لکھی ہوئی تھی، تو سارے جا کے اس کو چوم رہے ہیں نا، تو بڑے صبر، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں پیشاب کرنا منع ہے. تو وہ جا کے اس کو چوم رہے کہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے جی. تو نہ آپ ثقیل بات نہ کریں، آپ آسان الفاظ کے اندر، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آسان الفاظ کے اندر حیات مسیح کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں. آپ صرف احادیث، ہم نے تقابل کیا ہے، اور آپ ایک کتاب اگر لے لیں علامات قیامت نزول مسیح، علم کے اوپر پیسے بھی لگایا کریں، پھر بندے کو قدر آتی ہے علم کی اپنے نا. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 175 علامات بیان کی گئی. کتنی؟ 175 علامات. اگر آپ لوگوں کو یہ علامات بیان 175 نہیں، آپ لوگوں کو 10 علامتیں بیان کر دیں صرف، تو بتائیں کہ لوگ گمراہ ہوں گے؟ نہیں گمراہ ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتے. وہ ایک دیہاتی آدمی تھا نا، وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا، تو اس وقت مرزائیوں پر پابندی نہیں تھی. تو ایک مرزوٹا گیا اس کو دعوت دینے کے لیے بابا جی کو، اور کہا کہ بابا جی امام مہدی آ گئے. تو اس نے ایسے دیکھا، آ گئے امام مہدی؟ آ گئے. دیکھا سچی مچی بیٹا آ گئے امام مہدی؟ دیکھا جی آ گئے. تو اس
اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اے مرزے کنجر تو ساری جان چھوڑ چاہیے کہ سچا مہدی آ گیا ہے، اس مرزے کنجر سے ہماری جان چھوٹ جائے گی نا، مصیبت میں آگے رکھی سب. وہ اتنی سی بات کیوں واپس چلا گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ بابا پھانا ٹھوکے. ٹھیک ہے کہ بابا ہے بڑی عمر ہے، منہ کاٹ دے گا بات. چلو تو بھائی آپ حضرات مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ سچے مہدی سچے مسیح کی پہچان ہی نہیں کراتے. تو جب بھائی 1 نمبر کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر 2 نمبر نہیں 100 نمبر بھی چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ یہ یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ تقدیم و تاخیر ہے اور واو ترتیب کے لیے نہیں ہے. اور پھر ہم قادیانی سے پوچھتے ہیں اگر واو ترتیب کے لیے ہے تو چاروں جگہ ترتیب ہوگی. تو قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ 4 باتیں ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ توفی، موت ہونی چاہیے. پھر رفع درجات مرزائیوں کے نزدیک، پھر تطہیر من الکفار، اور اس کے بعد فوقیت علی الکفار. ٹھیک ہو گیا. تو قادیانی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے رفع درجات کیے. جب سولی پر چڑھے تو اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کر دی، لیکن وفات نہیں آئی. بلکہ وفات کہاں پر آئی؟ کشمیر میں. کتنے سال کے بعد؟ 87 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 87 سال کے بعد. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کافروں سے نکلے، جو مرزا نے سٹوری لکھی ہے پوری کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام 2 چوروں سے اتر کر کے اپنے حواری کے پاس جا کر کے مچھلی کھائی، تو تطہیر من الکفار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. یعنی کفار سے جب ان کو چھٹکارا مل گیا تو تطہیر من الکفار ہوگی. تو یہاں پر رفع درجات پہلے ہو رہے ہیں، تطہیر من الکفار پہلے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وفات ہو رہی ہے. تو مرزا کہتے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے قرآن کی ترتیب کو بدل دیا؟ قرآن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ وفات، پھر رفع درجات، پھر تطہیر من الکفار. تو یہ ترتیب تھی نا. تو تمہارے ہاں سب سے پہلے ہو رہا ہے رفع درجات، پھر تطہیر من الکفار، اور اس کے بعد اس کے بعد موت ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ترتیب تمہارے ہاں بھی ٹھیک کوئی نہیں، ترتیب تمہارے ہاں بھی ٹھیک کوئی نہیں. تو اس لیے ہماری بات مان لو، اس میں فائدہ ہے. ہماری بات مان لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب سمجھے اس کا تحقیقی جواب کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیم و تاخیر کیوں کی؟ یہاں پر تقدیم و تاخیر کیوں کی گئی؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا رد کیا ہے، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. ٹھیک ہے. یہودی وہ تفریق کا شکار ہوئے اور نعوذ باللہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کفر کیا. اور عیسائی افراد کا شکار ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مقام سے آگے پہنچا کر کے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور خدا بنا دیا. اب بتائیں کہ دونوں میں سے بڑا کفر کس کا تھا؟ جی عیسائیوں کا. کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے تھے، وہ خدا کے لیے بیٹا مان رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا رد کیا. کیا فرما کر؟ انی متوفیکا، کہ میں آپ کو موت دوں گا. مطلب یہ کہ جس کو موت آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ رد ہو گیا ان کا. اور اس کے بعد ورافعک الیہ، کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو دونوں کا رد کیا گیا. لیکن پہلے رد کس کا کیا گیا؟ ہاں، جس کا کفر بڑا تھا اور سنگین تھا، یعنی موت کو بیان کر کے ان کے کیا کہتے ہیں کفر کو بیان کر دیا گیا. اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو اور نزہت کو بیان کر دیا. اور رافعوں کا الیہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ یہودیوں کا وہ رد کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے تقدیم و تاخیر کی. جیسا کہ اللہ نے وسجدی ورکعی فرمایا، نماز کے اندر سب سے اہم جگہ کون سی ہے؟
سجدے کی، تو اللہ نے اس کو اس نے پہلے بیان کیا. اور دنیا اور آخرت کے اندر اہم جگہ کون سی ہے؟ آخرت. تو اللہ نے دنیا آخرت کو مقدم کر دیا اور اس کو مؤخر کر دیا. تو یہاں بھی تقدیم و تاخیر جو کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کی گئی. سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ تو یہ اس کا تحقیقی جواب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تقدیم و تاخیر کیوں کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے مرزا کاظمی کا منگڑت قاعدہ. توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بھی ہو، ہمیشہ اس جگہ توفی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مرزا کاظمی کا قاعدہ خود ٹوٹ گیا. انی متوفی کا ورافی کا الیہ، میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا، پوری نعمت دوں گا. مرزا نے خود نامانہ کیا اس سے، میں تجھے پوری نعمت دوں گا. اب قاضی کہتے کہ یہ تو وہ مرزا قاضی جو مانا کیا تھا جب وہ رسمی عقیدہ لکھا تھا اس وقت کیا تھا. تو چاہے رسمی عقیدہ لکھا ہو تو قاعدہ تو تب بھی وہی تھا نا. عرب کا قاعدہ تو نہیں بدل سکتا. یا یہ کہ قاعدے کے اندر میں نسل چلتا رہا، پہلے اور تھا بعد میں اور ہو گیا، تو قاعدہ تو وہی رہے گا نا. یہ دوسری جگہ دیکھ لیں. یہ مرزا قادری نے اس کا دوبارہ ترجمہ کیا کتاب سراج منیر میں، اور مرزا نے کیا بات لکھی؟ کہتا یا عیسیٰ انی متوفی کا، جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کھولے. یعنی الہام خدا الہام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کے مصلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود ہنود کوشش کر رہے ہیں. اور الہام کی معنی کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا. تو معنی کیا کہ مرزا نے موت سے بچانا نہ کہ مارنا. ٹھیک ہے، موت سے بچانا معنی کیا. تو مرزا قادری جو قاعدہ لکھا تھا اس کے مخالف وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اسے لکھوا دیا. اب یہ کہ اگر توفی کا معنی موت ہی کر لیا جائے، توفی کا معنی موت ہی کر لیا جائے، کچھ نہ کرو، توفی کی بحث نہ کرو، تو پھر بھی وفات ثابت نہیں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ مرزا بشیرے کا ترجمہ ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافیک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے طبی طور پر وفات دوں گا، میں تجھے طبی طور پر وفات دوں گا. مانا کیا کیا؟ وفات دوں گا. تو یہ وعدہ کیا گیا. یہ کیا کیا گیا؟ وعدہ کیا گیا ہے، وقوع نہیں بیان کیا گیا. ہم کہتے ہیں اگر اس طرح توفی کا معنی موت بھی کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وفات کا وعدہ کیا. تم نے وقوع موت کی دلیل پیش کرنی ہے. وعدہ موت کی دلیل اس سے صرف وعدہ ثابت ہوتا ہے. اور اگر کہا جائے کہ وعدہ ہے تو زیادہ لہٰذا وہ وعدہ پورا ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں وعدہ ہم سب کے ساتھ ہے. وعدہ تو ہر ذی روح کے ساتھ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کے ساتھ موت کا وعدہ ہے. تو لیکن یہ کہ موت کے وعدہ کے معنی اس کا وقوع ہونا ضروری تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم آپ کو کہتے ہیں وعدہ کرتے جی آپ کو ہم کتاب پہلے دن آپ سے نے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم نے کتابیں دینی ہیں، آپ کو سند دینی ہے. تو وہ کب دیں گے؟ وہ جب وقت اس کا آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جب اس کا وقت آئے گا. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا ہے موت کا، لیکن وقوع تب ہوگا جب وعدے کا وقت آئے گا. اور وہ کب ہے؟ جب آپ کا آسمان سے نزول ہو جائے گا. جو حضور نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ثم یموت فیدفن معی فی قبری، کہ آسمان سے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب 45 سال پورے کر لیں گے پھر آپ کی موت کا وقت آئے گا اور پھر آپ کی وفات ہوگی. تو یہاں پر وعدہ موت ہے، وقوع موت تو نہیں ثابت ہوتا. ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں تم دلیل وہ پیش کرو جس میں وقوع موت کو بیان کیا گیا. یہاں پر صرف وعدہ کیا گیا ہے، موت کا وقوع بیان
نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ساری قارنی کی وہ ختم ہوگی، پٹاری خالی ہوگی ان کی. اب قارنی کو ہم ایک چیلنج کرتے ہیں. کیا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر توفی فاعل ہو، اللہ توفی باب تفاعل ہو، اسے توفی ہو، اللہ فاعل ہو، زیرو مفعول بھی ایسی ذات ہو جو بن باپ کے پیدا ہوئی ہو، ایسی ذات تو جو بن باپ کے پیدا ہوئی ہو، تو وہاں پر توفی کا معنی صرف اور صرف آسمان پر زندہ اٹھانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں پر توفی کا معنی کیا ہوگا؟ آسمان پر اٹھانا ہوگا، اور نہیں کچھ ہو سکتا. تو جو دکھا دے اس کو 1000 روپے انعام. ٹھیک ہے، میرے لیے 1000 کا تھا، ہم بھی 1000 کا دیتے ہیں. اب قارنی کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے یہ قاعدہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو سنیوٹی رام کو فرماتے تھے کہ جہاں مرزے کا قاعدہ لکھا ہے نا، اس سے اگلے صفحے پر ہمارا قاعدہ لکھا ہوا ہے. جہاں مرزے کا قاعدہ لکھا ہوا ہے، جس کتاب میں جس صفحے پر مرزے کا قاعدہ ہے، اس سے اگلے صفحے پر ہمارا قاعدہ ہے. ان کا بھی گلنتو، ہمارا بھی گلنتو. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ وہ دکھا سکتے نہ ہم دکھا سکتے ہیں، تو دونوں کے قاعدے. لیکن یہ کہ ہمارا قاعدہ جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ العظیم. اب یہ دیکھ لیں جو مرزے نے چینی کیا تھا. اب یہ بشیر الدین محمود نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ ایسا شیطان ہے کہ اس نے صیغہ بدل دیا. یہ کیا لکھا؟ حتیٰ توفا یوم القیامہ. یہ سورہ زلزال کی تشریح کے اندر نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس نے صیغہ بدل دیا. لفظ یہ تھا حتیٰ توفاہ یوم القیامہ، لفظ تھا توفاہ، اس نے کیا کر دیا؟ توفا. یعنی اس نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ باب تفعیل ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، حالانکہ یہ باب تفاعل تھا اور ماضی کا صیغہ تھا. اس نے اس کو بدل دی. ٹھیک ہے جی. اب ایک عقلی مثال صحیح عقل والوں کے لیے، ایک عقلی مثال صحیح عقل والوں کے لیے. کیا؟ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آگے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب پیچھے یہ کہ یہودی وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر دینا اور سولی پر چڑھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ تسلی کے جملے ارشاد فرمائے کہ وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے. پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، کیا ایسا وقت یاد کیجیے کہ جب میں نے آپ کی توفی کی. ٹھیک ہے، یہ تسلی کے لیے الفاظ تھے. آپ نے پیچھے وہ پڑھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ تسلی کے لیے ہے. یہ دیکھیں تو زیادہ پیچھے چلنا. ہاں یہ ہے، یہ کیا فرمایا انی متوفیکا اے متمم عمرک فحینئذ اتوفاک فلا اترکم حتی یقتلوک. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے یہ تسلی کے لیے ہے کہ میں آپ کو ان کے ہاتھوں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ آپ کو قتل کر دے، بلکہ میں آپ کو وفات خود دوں گا. ٹھیک ہے، جب آپ کی وفات کا وقت ہوگا. اگر یہاں پر توفی کا معنی موت کیا جاتا تو یہ مقام تسلی کا ہوتا کہ دیکھیں طبعی طور پر موت کا خوف تو ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے. ٹھیک ہے، ایک طبعی چیز ہے اس کا
وہ نبیوں کے ساتھ بھی لاحق ہوتی. تو یہ تسلی کا مقام تھا کہ یہودی بھی چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں اور اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں. تو یہ تسلی ہے. مثال یہ تسلی ایسی ہے قادیانی جو کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کسی اپنے ساتھی کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے گئے اور وہ اسپتال میں بیمار پڑا ہوا ہے, آپ چلے گئے, آپ کو یہاں پریشان نہ ہو, میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور ابھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی روح قبض ہو جائے گی. ابھی تھوڑی دیر میں ملک الموت آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کی روح قبض کر کے لے جائیں گے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا, میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں تو آپ کی آرام سے بالکل روح قبض ہو جائے گی. تو بندہ کیا کہے گا؟ وہ جا پائی جان کر واپس چلا جا, تم نہ ہی آتے میرے پاس تیمارداری کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. تو بھی ایسے ہی مرزائی جو بات کرتے ہیں نا کہ یہاں پر متوفی کا معنی موت ہے, انہیں بے وقوفو یہ مقام تسلی ہے. تو اللہ تسلی کیسے دے گی کہ میں وفات دے رہا ہوں آپ کو؟ تسلی ایسے ہوگی کہ میں آپ کو پورا وصول کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہ آپ کے جسم اور روح سمیت آپ کو میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. تو یہ ہے مقام تسلی. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ تسلی دے رہے ہیں. تو تسلی کے مقام کے اوپر وفات کا معنی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کا معنی کیا جائے گا, نہ کہ کیا ہے وہ وفات دینے کا معنی کیا جائے گا. تو یہ ہو گئے جی یہ سارے قادری کے اعتراضات کے جوابات پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں, پھر آپ اس کا تکرار فرما دیجیے. یہ لمبی ہے نا بات کرتی, لیکن اس کو میں مختصر کر دیتا ہوں. یہ تو پہلے آپ کو سارا عرض کرنا تھا. تو قادیانی کی دوسری دلیل اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیک و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. تو قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. طرز استدلال کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ توفی استعمال کیا گیا, اور توفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے. توفی کا معنی موت ہوتا ہے. اس کے اوپر مرزا قادیانی کا وہ من گھڑت قاعدہ کہ جہاں پر لفظ توفی ہو, اللہ فاعل ہو, زیرو مفعول بھی ہو, اس کا معنی صرف اور صرف موت ہوگا اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور کہتے جیسا کہ اور جگہ پر لفظ توفی استعمال کی گئی تو توفی کا معنی موت ہی, و توفنا مع الابرار توفنی مسلمون الحقنی بالصالحین اور دیگر آیات وہاں پر توفی کا معنی موت ہی لیا ہے, لہذا یہاں پر بھی توفی کا معنی موت کیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر قادری کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ متوفی کا معنی خود سیدنا